ایک بات جو بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، براہ راست مذاکرات ہوئے ہیں، اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور یہ اس میں مصطفیٰ الکاظمی جو کہ عراق کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں دسمبر سے جاری ہیں، اور اس کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ عراق کے اندر ہوئے ہیں یہ دور، جس میں براہ راست سعودی عربیہ کے سفارتکار یا اہلکار خارجہ امور سے ماہرین شامل ہوئے، اور دوسری طرف ایران سے بھی ہوئے، اور ایران نے سعودی عربیہ نے گو اس کی تصدیق نہیں کی، اور لیکن ایران نے یہ ضرور کہا کہ ہمیں سعودی عربیہ سے تعلقات بنانے میں کوئی وہ نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد ایک انٹرویو آیا شہزادہ سلمان کا، انہوں نے الجزیرہ جب وہ ایک عربیہ کو ایک انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ترقی کرے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات قائم ہوں، اور ایران جو ہے وہ اپنا کردار علاقے میں بھی اور دنیا میں بھی ادا کرے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی معیشت بھی مضبوط ہو۔ تو یہ ایک بہت غیر معمولی قسم کا بیان تھا۔ اس سے قبل جب بھی وہ بیان دیتے تھے تو اس میں تلخی ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ایران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اچھے تعلقات قائم کرنے کی بات کی، اس کی ترقی کی بات کی، اس کی معیشت کی مضبوطی کی بات کی۔ تو دوسری جانب ایران کی طرف سے بھی ایسے خیالات کا ریسیپروکل آیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ سے تعلقات قائم کیے جائیں، اور خود مختار ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ مذاکرات جو کہ بغداد میں ہوئے، یہ کئی ادوار اس کے ہو چکے ہیں اور یہ ابھی جاری ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ کے اندر ایک بالکل ڈیفرنٹ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ہم یہ بھی بتاتے چلیں اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں کہ حزب اللہ جو کہ لبنان کے اندر ایران کی بہت ہی سپورٹڈ وہ ہے، ملیشیا بھی ہے یا سیاسی جماعت کہہ لیں، اس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی اس کی بہت وہ کی ہے، ویلکم کیا ہے اسے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات اگر قائم ہوں گے تو اس کے فوائد ہوں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جانب عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات قائم کر چکے ہیں، سفارتی تعلقات کر چکے ہیں، دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات قائم ہو رہے ہیں، بات چیت ہو چکی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی کوئی بہتر صورتحال، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہاں پر صدارتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہونے والے ہیں اس کے نتائج بھی، لیکن جو اعلیٰ ترین سطح ہے ایران کی، اس کی آشیرواد جو ہے ان مذاکرات کو جو عرب اور سعودی عربیہ اور اس کے درمیان ہو رہے ہیں وہ حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بات آگے بڑھے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ تو وڈرال کر چکا ہے، وہ کہتا ہے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور صدر اوباما نے یہ بات کہی تھی، اور وہ کہ ہماری ساری محور جو ہے دلچسپی کا جو پیوٹ ہے وہ جنوب مشرقی ایشیا میں ہوگا۔ تو کیا ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ آخرکار یہ جو طاقت کا خلا پیدا ہوگا امریکہ کے بعد وہ کس طرح پورا کیا جائے، اور جبکہ ٹرمپ کے دور کے اندر امریکہ نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا، اور سعودی عربیہ اور جو اس کے روایتی حلیف تھے ان کو بہت زیادہ پمپ اپ کیا تھا، جبکہ ایران کو اس نے بہت زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا تھا تمام خرابیوں کا مشرق وسطیٰ میں۔ تو اب لیکن صورتحال بدل رہی ہے، سعودی عربیہ ایران کی ترقی چاہتا ہے، معیشت کی مضبوطی چاہتا ہے، علاقے میں اس کے رول کو تسلیم کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ وہ اس میں کوئی کردار ادا کرے، ایران بھی یہی چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کو یقیناً یہ غور کرنا پڑے گا کہ جس بنیاد کے اوپر وہ نیوکلیئر ڈیل کر رہا تھا، تو اس میں اب سعودی عربیہ اور عرب ممالک کو بغیر اعتماد میں لیے آگے بڑھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، اور ان کے تحفظات کو دور کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں بھی کرتا تو ڈائریکٹلی ایران جو ہے وہ ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے خود سعودی عربیہ سے مذاکرات کر رہا ہے، تاکہ وہ یہ کنوے کر سکے کہ اس نیوکلیئر ڈیل سے اور امریکہ سے بات چیت کے اندر ان کے جو تحفظات ہیں اور جو ان کو خطرہ ہے اور جو ان کو اندیشہ ہے وہ شاید ایسا نہ ہو، اور وہ بات چیت کے ذریعے اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا، جو یہ ایک بہت ہی مثبت قدم ہے۔ ہم نے شروع ہی سے کہا کہ جب تک کہ سعودی عربیہ اور ایران
اس سلسلے میں بات نہیں کریں گے تو باہر کی چاہے طاقتیں کتنا ہی اس کے اندر ثالثی کا کردار ادا کریں، خود ہم آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان نے کوشش کی لیکن پاکستان نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا، کیونکہ پاکستان یہ حقیقتاً کوئی ایسی پوزیشن میں بھی کبھی نہیں تھا۔ اور اب اگر عراق ایسا کام کر رہا ہے تو ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی تبدیلی جو ہے مشرق وسطیٰ میں آ رہی ہے، سعودی عربیہ کے تعلقات میں آ رہی ہے، اور اسی پس منظر میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بھی وزیر اعظم جو گئے ہیں وہاں پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو کہ ہم امید کر رہے تھے وہ نہیں بھی ہوئی ہیں۔ سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم کشمیر کا ایک پورا امن چاہتے ہیں، ہم نے بھی اس بات کا اعلانیہ کے اندر کہا۔ پھر ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے بارے میں بھی کوئی غیر معمولی بات چیت یا اعلانیہ میں وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو ابھی یعنی سعودی عربیہ اور ایران نہیں چاہتے کہ اس کو اوپن کیا جائے جب تک کہ یہ بات جو ہے یہ کھل کے سامنے نہ آئے، لیکن یہ پاکستان کا وہاں جانا، کیونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، تو یہ خود بتاتا ہے کہ ہمارے لیے ان خطے میں ہونے والی تبدیلیوں میں خاص طور پہ یہ جو پس منظر ہے ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کا اور امریکہ کا جانا اور افغانستان سے بھی امریکہ کا جانا اور اس کے سارے پس منظر کے اندر جو تبدیلیاں تیزی سے اب رونما ہو رہی ہیں، اور پھر دوسری طرح انہوں نے بتایا کہ جنوب مشرقی ایشیا کے اندر جو کوائڈ فورم ہے جس کے اندر بھارت شامل ہو گیا ہے لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں ہے، آسٹریلیا اور جاپان موجود ہے اس کے اندر امریکہ کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اب یقینی بات ہے کہ اپنے آپ کو ری سیٹ کرنے کی دعوت دیتی ہیں، اور ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کے پر بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا۔ اور اس خارجہ پالیسی میں جو ہماری بڑی بنیادی چیز ہے وہ ہماری معیشت ہوگی۔ جتنی زیادہ ہماری مضبوط معیشت ہوگی، جتنے زیادہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، جتنے زیادہ ہم وہ اقدامات کرتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ توجہ دینا پڑے گی اپنے آپ پہ۔ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں فارن افیئرس کی، بہت زیادہ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس کی، بہت زیادہ بات کرتے ہیں علاقے کی، بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں دوسرے تنازعوں کی۔ ہمیں اب بہت زیادہ بات کرنی پڑے گی اپنے آپ پہ، اپنی زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، چاہے ہمارے ہاں کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی طاقت میں ہو، موجودہ حکومت بھی ہو، اور وہ بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ انہیں فوکس کرنا پڑے گا کہ بہت زیادہ باہر کی طرف دیکھنے کے بجائے ہمیں اپنے گھر کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان بدلتے ہوئے حالات کے اندر ہمارے کو جب تک خود ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوں گے، ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی، تو پھر ہم یہ بدلتے ہوئے صورتحال کے اندر بہت کوئی فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے، اور بس صرف ایک تماشائی کی طرح سارا یہ بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے رہیں گے۔ کبھی کہیں گے کہ بہت اچھا ہوا، کبھی کہیں گے بہت خوش آئند ہے کہ مسلم ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، اور کبھی یہ کہیں گے کہ ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ اپنا کوئی رول متعین کرنا ہے تو وہ رول صرف اس صورت میں متعین ہو سکتا ہے جب ہماری معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو۔